نے سورہ نحل میں آیت نمبر 83 میں یہ ارشاد فرمایا. تو خدا کی پتہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو ان میں سے کبھی نہ کرے. اللہ ہمارا پوری زندگی کا جو معاملہ ہے وہ اہل سنت میں کرے. آمین. ہمارا خاتمہ بھی اہل سنت میں ہو. آمین. ہمارا انجام بھی اہل سنت میں ختم ہو. آمین. آخری پوائنٹ پیش کر دوں اور پھر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. کیونکہ میں بھی تھکا ہوں, صبح کا سویا بھی نہیں ابھی تک. توجہ بھائی, لوگ کہتے ہیں آپ جی ولادت کی خوشی کرتے ہیں, وفات کا کبھی سوگ مناتے آپ کو نہیں دیکھا. وفات کا سوگ مناتے آپ کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ نہیں وفات کا سوگ بھی منایا. اچھا جی, کیوں نہیں وفات کا سوگ کیوں منائیں؟ تو کہتے ہیں وفات کی ایسے تو نہیں ہوئی بارہ. ہم کہتے ہیں اول تو اس دن وفات ثابت نہیں. سرکار نبی کریم علیہ السلام اگر مان بھی لیں کہ اسی دن سرکار کی وفات ہوئی ہے تو پہلا جواب یہ ہے کہ سوگ تے ہوتا ہے فوت کی تو 3 دن تک. صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرمایا فوتگی کے 3 دن کے بعد تک سوگ ہے, چوتھے دن سوگ کرنا رہا. جس عورت کا خامد فوت ہوئے وہ 4 مہینے 10 دن سوگ کرے, وہ کرے. ہاں جی, 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حرام ہے سب کے لیے. تو آپ مجھے بتاؤ 1500 سال سرکار کی ولادت کو ہو گئے, 1450 سال کم و بیش سرکار کے وصال کو ہو گئے. یہ تھانوں کیڑا سوگ پیا یا 3 دن مکیا وہ مکیا سی صحت تہاڈا اج تک نہیں مکا. بھائی جس عورت کا خامن فوت ہو جائے اس کو بھی 4 مہینے 10 دن کے بعد سوگ کرنے کی اجازت نہیں. وہ تسی کی ہو تسی, یہ ہمارا ویسے ایک لاجیکل جواب. دوسرا جواب, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ کی وفات بھی اسی دن مان لی جائے تو پھر ہم کہیں گے جمعے کا دن دیکھو, اللہ تعالیٰ نے عید کا دن بنایا اسے. صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے الجمعہ تو عیدکم, جمعہ تمہارا عید ہے. تو جمعہ کے دن عید کا دن ہوتا ہے. حالانکہ کیا سرکار سے پوچھا گیا حضور یہ عید کا دن کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا فیہ خلق آدم فیہ قبض, اسی دن آدم کی تخلیق ہوئی, اسی دن آدم وفات پا گئے. تو ایک نبی اسی دن پیدا ہوا, اسی دن فوت ہو گیا, وفات کا سوگ منانے کا حکم نہیں. اسی دن فرمایا تم ولادت کی خوشی مناؤ, ولادت کی خوشی مناؤ. تو لہذا سرکار نبی کریم علیہ السلام کا بھی اگر مان لے کہ اس دن کو سرکار کی وفات بنتی ہے تو بھی سرکار کی ولادت کی خوشی مقدم ہے. توجہ ہے. اچھا ایک بات اور آخری, یہ تو پہلے بھی جواب میں نے کئی بار آپ کو سنائے ہوئے ہیں, آخری, اور یہ ذرا جواب دل تھام کے سننا. تو پہلے سنتے لو میں تو سال ہے پہلا تردو ہے بھائی. توجہ, ہم نے دیکھنا ہے. اب یہ کہتے ہیں سوگ مناؤ, ہم کہتے ہیں تسی جو ہے مناؤ واسطے اسی خوشی کری انہیں بتا دے تو تسی سوگ منائی جو وفات. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا بہرحال ہم دیکھیں گے دونوں چیزوں میں کہ سرکار کے دنیا پہ آنے سے, دنیا پہ سرکار تشریف لائے, اس سے امت کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے یا حضور کے جانے سے امت کو زیادہ نقصان ہوا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم دیکھیں گے ان دونوں میں سے وزنی چیز کون سی ہے. اگر تو حضور کے پیدا ہونے پہ زیادہ فائدہ ہوا امت کو اور وفات کا نقصان کم ہوا ہے پھر تو بھائی ولادت کی خوشی بنتی ہے. مانتے ہو؟ سمجھ لاجیکلی بات ہے. اور اگر حضور کے آنے سے فائدہ تھوڑا ہوا ہے اور حضور کے جانے سے نقصان زیادہ ہوا ہے تو پھر تو بھائی لاجیکلی دیکھا جائے تو پھر وفات کا کام مقدم ہے. پھر تو سوگ بڑھتا ہے تھوڑے وانگو, پھر تو اس کو کرنا چاہیے. اچھا اب ذرا ہم نے دیکھنا ہے کہ سرکار کے آنے پہ کیا ملا ہے, حضور کے جانے سے رب نے کیا چھینا ہے. توجہ ہے. سنو بھائی, سرکار آئے, شریعت ملی,
ملی کہ نہیں ملی؟ سرکار گئے تو شریعت گئی وہ تھے نقصان نہیں ہوا. سرکار آئے قرآن ملا. سرکار گئے تو قرآن لے گئے نہیں وہ تھے. جب پاسا کدھر پار آیا ولادت دا ناپتے جاؤ ذرا ناپتے جاؤ. سرکار نبی کریم علیہ السلام دنیا پہ آئے. سرکار مالک بنے مختار بنے. کیا بنے؟ مالک بنے مختار بنے. سرکار دنیا سے گئے تو ملکیت رک گئی اختیار ختم ہو گئے سرکار کے تو پھر نقصان نہیں ہوا. تو پاسا کدھر پارا ولادت کا. سرکار آئے نبوت لے کر رسالت کا تاج پہن کے. پیدائشی طور پہ نبی نبی ہوتا ہے سمجھ آ رہی ہے. اچھا نبوت اور رسالت کا تاج پہن کے جب سرکار گئے تو کیا سرکار کی نبوت ختم ہو گئی؟ سرکار کی رسالت ختم ہو گئی تو پھر نقصان تو کوئی نہ ہوگا. سرکار کی وفات سے نقصان نہ نبوت کا ہوا نہ رسالت کا ہوا لہذا نقصان نہیں ہوا. تو پاسا کدھر پارا ولادت کا. سرکار آئے حضور کے قدم زمین پہ لگے. اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دی. وہ جتنے مرضی نماز پڑھ لے جتنے بھی ٹائم ہو کانوکیشن کے ٹائم ہو میدان میں ٹائم ہو نالی کا پانی لاؤ اور ٹائم ہو گیا نماز کا. مسجد پہنچے نہیں جا سکتے ایسے پڑھ لو. لو جی کہتے گھر دعوت کھا رہے ہو سادہ بہت خوبصورت بہترین خوشبو بڑی بڑی سونی جگہ پکی ہیں. کون اگر نماز پڑھنے جائیے دوسری مسجدیں دل کرے پلیٹا چوکلن کر رہے ایک ہی نماز پڑھ کے میں نے تھی کوئی کیا دھولا ہو اجازت ہے کہ نہیں ہے نسے ایمان دن سے. تو سرکار آئے ساری روئے زمین مسجد بن گئی. سرکار گئے پھر اپنے حکم چھپ لے. آج بھی ساری روئے زمین مسجد ہی ہے نا جب نقصان تھے نہیں ہوا. سرکار لاجپال کے جانے سے امت کو نقصان ہے نہیں ہوا. ولادت کا فائدہ ہوا نا. پاسا کدھر پر ہے ولادت کا. سرکار آئے تو اللہ تعالیٰ نے زمین ساری کو پاک کر دیا. پانی نہیں دے تیمم کر لو پانی نہیں دے تیمم کر لو. امت کا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ سرکار کے آنے کی وجہ سے ہوا. اچھا سرکار فوت ہو گئے تیمم ختم نہیں. آج بھی باقی ہے نا آج بھی کیا جا سکتا ہے نا. تو پھر نقصان تو کوئی نہ ہو. کیوں نہیں نقصان ہوا ہے کوئی نہ ہو. سرکار کی وفات سے نقصان تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. لاجپال آقا کی ولادت پہ جو فائدے ملے رب نے کھویا دیکھ بھی نہیں. کیوں جی نہیں اٹرنل تا قیامت سرکار لاجپال کی امت کو سرکار کی ولادت سے جو ملا تھا آج تک قائم. اب ذرا آپ سوچ لیں. میں نے بھی بڑا پہلے سوچا ہوا میں اندر بیٹھ کے سوچ کے تھک گیا. سوچ کے تنخواہ بچ بڑھ گئی ہے. سوچ کے سر میں درد ہونے لگ پے. مینوں ایک نقصان نہیں یاد آیا کہ سرکار کی وفات پہ نقصان کیا ہوا ہے. ایک بات کا صرف ہوا ہے کہ حضور پردہ کر گئے بس. کوئی نقصان نہیں ہوا سرکار. آپ کو کوئی یاد پڑتا تو مجھے بھی سناؤ. آپ کو یاد پڑتا سناؤ مجھے. سرکار لاجپال جب حیات ظاہریہ میں تھے زندہ تھے حضور کی بارگاہ میں جانے پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نصیب ہوتی تھی وہ آج بھی نصیب ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ ایسا ہی ہے. تو سرکار کے جانے سے نقصان تو کوئی ہوا ہے نہیں. سرکار بس پردہ کر گئے. حضور پردہ کر گئے. سرکار دنیا میں تھے جہاں مرضی آ جا سکتے تھے. اٹھنا دل کرنا چل آج ابو بکر کے گھر چلتے چلے گئے. توجہ کرنا ذرا بھائی. حضور کا دل تھا عمر کے گھر چلتے عثمان کے گھر چلتے آج علی کے گھر چلتے آج فلاں صحابی کے گھر چلتے. دل کیا تشریف لے گئے حضور وصال کر گئے. آج بھی سرکار کا دل کرتا ہے جہاں مرضی چلے جائے چلے جائے. جس پر چاہے کرم کرنے کے لیے حضور تشریف لے. نقصان تو کوئی نہ کرے. کیوں نہیں ہوا نقصان؟ مجھے بتائے نا. سرکار لاجپال کی ولادت کثیر الثمر ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی ولادت زیادہ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار کی وفات سے نقصان ہوا امت کو نہیں. ایسی سوچ کا دم نہیں. سوچے نا اس کا گریبان پکڑ کے پوچھے اس سے اور انہیں سوگ 10 قدم بنائی. سرکار نے صرف پردہ کیا ہے
کمی آئی، نہ سرکار لاجپال کی طریقت میں کمی آئی، نہ سرکار کی حقیقت و ولایت میں کمی آئی، نہ سرکار لاجپال کے قرآن کو رب نے اٹھایا، نہ رب ذوالجلال نے جو محبوب کو امت کے لیے جو کچھ دیا تھا وہ واپس نہیں چھینا، اللہ نے سب کچھ برقرار رکھا۔ سرکار سے فیصلہ کروا دیتے ہیں، یا رسول اللہ لوگ کہتے ہیں آپ کی وفات سے بڑا نقصان ہوا ہے اور آپ کی نقصان اتنا زیادہ ہے کہ آپ کا شوق کرنا چاہیے۔ سرکار لاجپال نے جواب دیا، سنیے، اور ان کے منہ پر تماچا ہے وہ حدیث۔ سرکار نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اور میرا دنیا پہ آنا بھی تمہارے لیے بہتر، دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ نقصان نہ سرکار کے آنے سے امت کا ہوا، نہ سرکار کے جانے سے امت کا ہوا۔ سرکار کے آنے سے بھی امت کا فائدہ، سرکار کے جانے سے بھی امت کا فائدہ۔ سوال کیا یا رسول اللہ آئے ہیں تو بڑے فائدے ملے، جانے سے کیا فائدہ ہوا؟ سرکار نے فرمایا اوتھے چلے اگلے جہان چ، تو سب ایک تو بعد ہونا ہے، تو ہم اوتھے پریشانی نہ ہوے، تواڈے جان تو پہلا اوتھے بندوبست کر دیں۔ سبحان اللہ، اوتھے بندوبست کریں چلے ہیں بس، ورنہ جب میرا دل چاہے گا تم سے ملنے آ جایا کروں گا۔ سبحان اللہ، کسی کو خواب میں، کسی کو ظاہر۔ امام سیوطی کو 70 بار سرکار نے جگتے اپنا دیدار کروایا، جگتے۔ امام بخاری کو بھی 100 سے زیادہ مرتبہ سرکار کی جگتے زیارت کروائی۔ آج سوتے سرکار لاجپال جس کی مرضی خواب میں تشریف لے، ہم مرضی کا مالک ہے سرکار لاجپال، تو لہٰذا بتائیے سرکار کا لاجپال کا کیا نقصان؟ ہم شوق کریں تو کریں کیوں؟ وہ کس بات پہ شوق کریں؟ ساڑھیاں تو دسے کی ہو جائے، سرکار آئے تے کیوں، سرکار دے تے پھر بھی کیوں؟ نقصان تے کوئی نہیں ہویا، اینا بھی نہیں ہویا، خوشی کس بات کی؟ آمنہ کے لال، اس بات کی شوق کریں، شوق کریں، اور شوق کرنا سے تسی کیوں ہے؟ تسی کرو شوق، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، یہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تھوڑی ہمت ہوتی ہے کرے میں ہو، ابھی پوائنٹوں کے ڈھیر دماغ میں گھوم رہے ہیں، لیکن بھائی وہ پروگرام زیادہ لمبا کرنا نہیں ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، سرکار کا ذکر تو چلتے رہنا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں اتنے کافی ہے، حضور خوش ہو جائیں، حضور لاجپال آ کر راضی ہو جائیں، آپ کی میری امت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا، میرا بیٹھنا، ہمارے جو عزیز دوستوں نے تعلقات کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی یہ کاوش اللہ سب کی قبول فرمائے، اور سرکار کا ملاد بناتے رہنا انشاءاللہ۔ اینا سوتا پٹیا پیچھے نہیں جانا، خوشیاں مناؤ، سرکار کے آنے سے بھی امت کا فائدہ ہی ہے۔ حضور تشریف لے کر گئے، ساڑھے واسطے گئے، آخری حدیث پیش کر دوں تاکہ منہ میٹھا کرتے جاؤ، منہ روڑا بھی ہوئے گا انشاءاللہ، تو باہر آ گیا سنا، منہ میٹھا کرنے واسطے حدیث سن لو۔ سرکار لاجپال نے فرمایا اللہ جس امت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، تو سننا ذرا، حضور کے آنے سے اور حضور کے جانے سے امت کا کیا نقصان ہے؟ نقصان میں نے نہیں دسی آئی تک، اے حدیث سن لو اور پکی ہو جاؤ۔ سرکار لاجپال فرماتے ہیں اللہ جس امت کو تباہ کرنا چاہتا ہے، نبی کو لانگ لائف دیتا ہے، نبی کی عمر اللہ بڑھا دیتا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں رب اس کی امت کو تباہ کر دیتا ہے، سروئی ساری مٹ پورا بڑھ کے رکھتا ہے۔ قوم نوح تباہ ہوئی ہے، جناب نوح زندہ تھے، قوم لوط تباہ ہوئی، جناب لوط زندہ تھے، قوم ادریس تباہ ہوئی، جناب ادریس زندہ تھے، قوم عاد تباہ ہوئی، جناب ہود علیہ السلام زندہ تھے، قوم سمود تباہ ہوئی، جناب صالح زندہ تھے، بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں، نبی زندہ تھے۔ اللہ جس قوم کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نبی کی زندگی نبی کرتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور اللہ جس امت کو بچانا چاہتا ہے، نبی کو پہلے فوت کر دیتا ہے۔ سرکار نے حدیث بیان کی، سرکار لاجپال نے ساتھ ہی فرمایا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی موت جلدی مانگ لی تاکہ میری امت کا بھلا ہو، میری امت کا بھلا ہو جائے، میری امت تباہ نہ ہو جائے، میں لمبی زندگی جیوں اور میری امت کا اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر کے رکھ دے نظام سارا، مجھے یہ منظور نہیں تھا، اس لیے میں نے چاہتا سنے میں چیک چک چک لیا تاکہ میں اپنی امت واسطے اتھے جا کے سمان کر دیا۔ سرکار کی وفات امت کے لیے نقصان نہیں ہے، بقا کا سامان ہے،
سرکار نے اتنی بڑی قربانی دی اپنی امت کے لیے، حضور نے اسی لیے فرمایا میرا جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. سبحان اللہ. قرآن مجید فرقان حمید کی میں آیتیں پڑھی صدق اللہ العظیم اور حدیث یہ بات بھی صدق رسول النبی کریم الامین. اللہ رب العزت سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے.